अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर पे लेक्चर करूँगा। जैसे कि बहुत सी जर्नल डिस्कशन में इवन कि हम जब दोस्त भी आपस में बैठते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर क्यों इन्वेड किया और राजा ताहिर किस किस्म का हुक्मरान था। तो वहाँ पे कुछ सवालात उस वक्त किसी भी डिस्कशन में जो गर्दिश करते हैं वो सवालात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडर था या वो इस्लाम का हीरो था। क्वेश्चन नंबर सेकंड वहाँ पे जन्म ये लेता है कि जो राजा ताहिर था वो जालिम बादशाह था या आदिल हुक्मरान था। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड वहाँ पे जन्म ये लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो इन्वेड किया सिंध के ऊपर कि क्या वो इन्वेड इस्लाम को प्रीच करने के लिए था, क्या वो इस्लाम की तबलीग के लिए उसने इन्वेड किया सिंध के ऊपर या इसके कुछ मोटिव्स और थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये जन्म लेता है कि जब हम पढ़ते हैं कि कोई लड़की थी, कोई औरत थी जिसका नाम था नाहिद, जब उसको सी पायरेसी के अंदर जब उनको कैद कर दिया तो उन्होंने लेटर लिखे थे कैलिफ को, तो उन लेटर को पढ़ने के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इन्वेड किया। तो वहाँ पे कुछ और भी सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कि भाई राजा ताहिर जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ लड़ा तो लोगों ने राजा ताहिर की मदद क्यों नहीं की। अब ये कुछ सवालात हैं जब भी हम डिस्कशन करते हैं मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के ऊपर तो ये सवालात जन्म लेते हैं। तो मैं आपके साथ एक पूरे बैकग्राउंड पे बात करना चाहता हूँ, एक पूरी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करवाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ दीजिएगा। अब सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सी डिस्कशन में, इन क्वेश्चंस के ऊपर सवालात होते हैं कि भाई वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब मैं अपना नज़रिया रखूँ, अगर उन सवालात सिर्फ ये सवालात नहीं होते, इन सवालात के साथ कुछ और भी सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर कहा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम को प्रीच करने के लिए या इस्लाम के लिए ही यहाँ पर इन्वेड किया, तो इस बात पे अगर हम देखें तो इस्लाम तो हिंदुस्तान में पहले भी आ चुका था, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में शक्कुल कमर का इंसिडेंट हुआ, तो मतलब कि शक्कुल कमर जब चांद को दो टुकड़ों में तकसीम किया गया था, तो उस वक्त हिंदुस्तान के मालाबार का कोई बादशाह था, उसने वो मोजज़ा देखा, क्योंकि वो कोई जादू नहीं था, वो एक मोजज़ा था जो पूरी दुनिया में दिखा दिया गया। तो उस वक्त जब उसने देखा मालाबार के राजा ने, तो उसने दरबार लगाई, दरबार में सब वजीरों मशीरों को कहा कि भाई मैंने रात को ये चीज़ देखी। तो उन्होंने कहा कि कोई पैगंबर है जिसने ये मोजज़ा किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब सर्च किया, सर्च करने के बाद बहुत से लोग उस वक्त मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में ही उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के बाद ही आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर कहें कि राजा ताहिर आदिल हुक्मरान था, तो इस पे एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है तारीख़ सिंध अरब दौर। अब ये बुक लिखी थी डॉक्टर मुमताज़ हुसैन पठान ने। अब इस बुक में ये कहा गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इन्वेजन की, तो उसके इन्वेजन के बाद इसने बड़े लेटर लिखे, इसने और राजा ताहिर के बेटे जैसीना ने, जो भी लोकल राजास थे, जो भी लोकल ट्राइबल लोग थे, उनको लेटर लिखे कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे ऊपर अटैक किया है, आप हमसे मिलकर मोहम्मद बिन कासिम से लड़े। मगर किसी ने भी मोहम्मद बिन राजा ताहिर की मदद नहीं की। अब यहाँ पे ये जवाब हमें मिलता है कि अगर वो आदिल होता तो जो भी रूलर्स थे करीब के, वो क्यों न मदद करते राजा ताहिर की। तो ये एक सवाल। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने जो कहा कि उसके साथ एक और जवाब जन्म लेता है, एक और सवाल जन्म लेता है, वो ये है कि औरतों को आज़ाद करने के लिए और बच्चों को आज़ाद करने के लिए अगर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे सिंध में आया, तो उन्होंने मकरान और देवल को फतेह करके, या नेरून कोट जिसे हैदराबाद हम कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सी पायरेसी हुई थी, जहाँ पे वो पायरेट्स रह रहे थे जिन्होंने ये पायरेसी की, उनको ख़त्म करके वहाँ से ही वापस चला जाता। मगर इन्होंने फतवात हासिल करते करते मुल्तान तक क्यों गया। अब ये पूरा बैकग्राउंड था,
جو میں نے آپ کے صرف کانسیپٹ کلیئر کیے کہ ہم سب ان باتوں پہ آج ڈسکشن کریں گے۔ اب یہاں پہ میں اب یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم اس جگہ پہ پھنس چکے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ محمد بن قاسم واقعی میں کوئی ہیرو تھا یا انویڈر تھا، راجہ طاہر کوئی عادل حکمران تھا یا کوئی لٹیرا تھا۔ اب اس پہ ہم ڈسکس کریں گے مگر پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ اب آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، اس بیک گراؤنڈ کے بعد پوری پولیٹکس آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ایگزامپل دوں گا، ایون کہ آج پاکستان کے بھی ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیسے وہ سسٹم، مطلب کہ اس کو کمپیئر کر کے میں ایگزامپل دوں گا آپ کو۔ اب سب سے پہلے کیا ہوا کہ بنو امیہ ڈائناسٹی کا جو ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے 661 سے لے کر 750 تک۔ اب محمد بن قاسم نے جو انویژن کی ہے وہ 712 میں یہاں پہ انویژن کی ہے، مطلب کہ اس کے 38 ایئر کے بعد یا 40 ایئر کے بعد کیا ہوا کہ ان کی ڈائناسٹی ہی بالکل ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ عبد المالک کیلف بنا بنو امیہ ڈائناسٹی کا، اب وہ بنا کیلف، اور اس کے بعد اس کی جب ڈیتھ ہوئی وہ ہوئی 705 میں۔ اب بات کو غور سے سنیے گا، یہاں سے ہی ہم پورے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں گے۔ عبد المالک کیلف بنا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک سلیمان بن عبد المالک جو چھوٹا تھا، اور بڑا جو بیٹا تھا وہ تھا ولید بن عبد المالک۔ اس وقت عربوں میں، ایون کہ آج تک عربوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر فادر کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا حکمران یا کیلف بنے گا، اس کے بعد اس کا بھائی کیلف بنے گا، مطلب کہ اس کا بیٹا نہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ عبد المالک کے بعد ولید بن عبد المالک کیلف بنا 705 میں۔ اب ولید بن مالک کا جو رائٹ ہینڈ یا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پرسن اس کی پولیٹکس کے اندر، اس کی اسٹیٹ کے اندر، اس کی حکمرانی کے اندر، وہ تھا حجاج بن یوسف۔ اب ولید بن عبد المالک جو کیلف اور حجاج بن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ، اور دوسرا بیٹا جو اس کا تھا عبد المالک کا وہ تھا سلیمان بن عبد المالک، اور سلیمان بن عبد المالک کا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ تھا یزید بن محلب۔ اب اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یزید بن محلب۔ اب یزید بن محلب کے بڑے کلیشز تھے کس کے ساتھ؟ حجاج بن یوسف کے ساتھ اور ولید بن عبد المالک کے ساتھ، اور یزید بن محلب نے سلیمان بن عبد المحلب کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کیا کرے، حجاج بن یوسف ولید بن عبد الملک کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے بیٹے کو یہاں کا کیلف بنا دے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو سلیمان بن عبد الملک جو کیلف کا بھائی تھا، اس کے کلیشز اور بڑے ولید بن عبد الملک مطلب کہ کیلف کے ساتھ۔ اب کلیشز زیادہ بڑھتے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید بن محلب کو بڑا ٹارگیٹ کیا، اس سے جو بھی اس کو کوئی گورنرشپ تھی وہ ان سے چھینی گئی، ایون کہ وہ بھاگ کر چلا گیا فلسطین، کیونکہ فلسطین کا جو ایریا تھا وہ وہاں پہ تھا سلیمان بن عبد المالک۔ اب حجاج بن یوسف، اب دیکھیں ٹیم ورک دیکھیں، ولید بن عبد المالک کا جو رائٹ ہینڈ وہ ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو پورے اسٹیٹ کے افیئر دیے گئے کہ بھائی آپ کو جیسا سمجھ آئے ویسا ہی کریں، جس میں قرآن شریف کے اوپر جو اعراب بھی لگائے وہ بھی کس نے لگائے؟ حجاج بن یوسف نے، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ کے پورے افیئر حجاج کے پاس تھے۔ اور حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد المالک کے ٹائم پیریڈ میں ایک ایکسپینشن پالیسی اسٹارٹ کی گئی۔ اب ایکسپینشن پالیسی کیا تھی؟ ایکسپینشن پالیسی یہ تھی کہ پوری دنیا پہ آپ اپنی سلطنت کو قائم کریں۔ جیسے بابر نے، ظہیر الدین محمد بابر نے، یا لیٹ سپوز کہ علاؤدین خلجی نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم پوری دنیا پہ فتح حاصل کر کے اپنی ریاست کے وہاں پہ جھنڈے لگائیں گے۔ تو ان کا بھی، ولید بن عبد الملک کا بھی کچھ ویسا ہی خیال تھا کہ ہم بہت سی ایریاز پہ اٹیک کریں گے۔ تو حجاج بن یوسف کا رائٹ ہینڈ کون تھا؟ وہ تھا محمد بن قاسم۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ کی طرف، اور انہوں نے سندھ پر کنٹرول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں، اب پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب بڑا ایشو یہاں پہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم نے جب 711 میں یہاں پہ 712 میں اٹیک کیا تو اس کے کچھ ہی باتوں کے سالوں کے بعد یہ واپس چلا گیا، اور ایون کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تو حجاج بن یوسف کا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ تھا محمد بن قاسم۔
تو محمد بن قاسم کو بھیجا گیا کہ آپ سندھ کو فتح کریں، اور محمد بن قاسم نے یہاں پہ فتح حاصل کر لی۔ جب محمد بن قاسم نے فتح حاصل کر لی تو کیا ہوا کہ ولید بن عبد المالک، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کے جو مطلب کہ ایک سیریز تھی، ان کا نام بڑا ہو گیا کہ بھائی ولید بن عبد المالک کی حکومت میں انہوں نے بہت سی ایریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 714 میں حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب 714 میں حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ولید بن عبد المالک بڑا ہی ویک ہو گیا۔ جب ولید بن عبد المالک ویک ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 715 میں بالکل ہی حجاج بن یوسف کی ڈیتھ کے ایک سال کے بعد ولید بن عبد المالک کی ہی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ولید بن عبد المالک کی ڈیتھ ہو گئی تو مطلب کہ ان کا جو سسٹم تھا، ان کی جو پولیٹکس تھی، وہ پولیٹکس ان کی ختم ہو گئی کہ ولید بن عبد المالک ان کی ڈیتھ ہوئی 715 میں، حجاج بن یوسف ان کی ڈیتھ ہوئی 714 میں۔ اب حکومت کس کو ملی؟ حکومت ملی سلیمان بن عبد المالک کو، اور سلیمان بن عبد المالک کا جو رائٹ ہینڈ وہ کون تھا؟ وہ تھا یزید بن محلب۔ اب یزید بن محلب کو ہر اس بندے سے ایشو تھا جو حجاج بن یوسف کے کلوز تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف کے بھی کلیشز تھے یزید بن محلب کے ساتھ۔ تو یہ ہوا کہ یزید بن محلب نے اس وقت کے کیلف سلیمان بن عبد المالک کو کہا کہ بھائی جہاں جہاں پر بھی ولید بن عبد المالک اور حجاج بن یوسف کی جانب سے سپہ سالار گئے تھے، جیسے کہ محمد بن قاسم اور بھی بہت سے، ان کو واپس بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں بغاوت کر دیں آپ کے خلاف۔ تو مین ریزن یہ تھا جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا۔ تو یہاں پہ اب ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ، اٹیک کیوں ہوا۔ تو اٹیک ایک پولیٹکس تھی، اٹیک ایک ایکسپینشن پالیسی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اپنی سلطنت کو پوری ایریا میں پھیلانا ہے، تو مین ریزن یہی تھا۔ اس پولیٹکس کو ہی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لیٹ سپوز کہ اگر ہمیں اپنے ملک پاکستان کا ایگزامپل دوں، اس وقت حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، مطلب کہ عمران خان۔ اب عمران خان کے کچھ رائٹ ہینڈ پیپل ہیں، پرسنالٹیز ہیں، جیسے کہ شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین۔ اگر کل حکومت عمران خان کی ہوئی تو یہی بندے مطلب کہ میجر پوزیشن پہ ہوں گے۔ اگر کل حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی یا مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو وہ اپنے جو ان کے ساتھ زیادہ لویل ہوں گے وہ انہی ہی پرسنالٹیز کو آگے لے کر آئیں گے۔ تو وہاں پہ ہی یہی کچھ ہوا تھا، اور جو اٹیک تھا، اس اٹیک کا کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ نہ ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اسلام کے لیے اٹیک ہوا، نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف کسی اور وجہ کے لیے اٹیک ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ باتیں ملیں، ہاں ہمیں ان باتوں کو ماننا ہوگا، مگر میرا پرسنلی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ایکسپینشن پالیسی تھی۔ وہ اپنے ایریا پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، اپنی حکومت کو، اپنے راج کو پوری ایریا پہ امپوز کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ میرا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دیٹس آل۔